ہاں اس کے اوپر بعض لوگوں نے اختراعات کی ہیں، بعض لوگوں نے انوویشن اس کے اندر کی ہے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر سٹڈیز کی ہیں. ابھی میں آنے سے پہلے جب پروگرام کے لیے تو اس کے اوپر چیز دیکھ رہا تھا، تو بعض صوفیہ کی بہت ساری کتابوں کی فہرست جس میں علم العداد کے جو علم جفر اور علم رمل، اس کے اوپر بعض ساری جو ہے نا وہ کتب کے ریفرنس دیے ہوئے تھے اور ان کے رائٹرز بتائے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہے، کسی کو اگر اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا کہ اگر کوئی لکی نمبر ہے، کسی کا 7 ہے، کوئی 7 ہاؤس میں رہتا ہے، 7 نمبر فلیٹ میں رہتا ہے 7، اور لوگ تو اس کے پیچھے ایسے مارے پھر رہے ہیں کہ مطلب جس گاڑی میں ٹیٹرا 7 آ رہا ہے، 777 آ رہا ہے، 7 سنگل آ رہا ہے، سنگل ڈیجٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو لوگ اس کار کو خریدتے ہیں، اس سم کو خریدتے ہیں، سم کارڈ کو لیتے ہیں اور بھاری پرائسز پے کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ 7 نمبر مل جائے. ایسی کیا چیز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے، اپنی امت کو نہیں بتائی ہے؟ میں نے کہا یہود یہاں تک کہہ اٹھے کہ یہ شخص ہم سے کیا چاہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں سیکھتے رہتے، بڑی عمر میں اسلام لائے. تو ایک یہود نے یہ تانے کے انداز میں یہ بات کہی، سلمان تمہارا بھی پیغمبر تمہیں کوئی باتیں سکھاتا ہے، وہ تو تمہیں واش روم جانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو فخر کی بات ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ حکومتوں کے طریقے سکھانے سے لے کے ہمیں واش روم جانے تک کے طریقے بتائیں. یعنی نبی اس کا کوئی بھی یعنی کوئی نمبر، کوئی عدد کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ انسانی لائف میں ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر یہ کلیئرٹی ہے، علمی بات کہی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یا حدیث نبوی شریف کے پورے ذخیرے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں ہے، مسند امام احمد میں پوری تفصیل سے حدیث ہے، اہل بیت کے بڑے لائق فرزند اور مفسر حاضر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے. ردیف، آپ کافیہ ردیف لفظ سنتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں اللہ کے رسول کے پیچھے سواری کے اوپر سوار تھا، جیسے بائک پہ 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، جو کچھ بھی تھا. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تمہیں زندگی میں فائدہ دیں گی. یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیے؟ تو کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں سکھائیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. یہ عقیدہ اور یہ تصور اور یہ اپنا تھاٹ فکر اس کو سیٹ کر لو کہ پوری امت مل جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اللہ کو اگر تمہارے حق میں وہ نقصان منظور نہیں ہے تو پوری امت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تمہیں جو ہے وہ کسی بات کا فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پوری دنیا تم سے وہ تمہارا لقمہ چھیننا چاہے، تمہارا وہ جو ہے تم سے فائدہ وہ چھیننا چاہے تو کوئی فائدہ چھین نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس کی شریعت اسلامی میں سرے سے ہی کوئی حقیقت نہیں. علامہ پھر یہ علمی بحث ہوگی کہ 7 زمینیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین علم کی دنیا کا ایک حسن ہوتا ہے. صرف اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کا ضابطہ آ جائے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو، اب میں دونوں آرگومنٹ کو لے کے اس کو جوڑتا ہوں، تطبیق کرتا ہوں. اگر ہم یہ آرگومنٹ کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نوعیت کا کوئی علم نہیں دیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیمسٹری کا علم بھی نہیں دیا، ہمیں فزکس کا علم بھی نہیں دیا، ہمیں یہ ہواؤں میں اڑنے کا علم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تعلیم فرمایا. لیکن ان کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے. نہیں، فزکس کیمسٹری نہیں، آپ نے فلاح کی بات کی. تو آج جو لوگ انوویشن کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. نہیں، لیکن اس کا کانسیپٹ بہرحال موجود ہے قرآن مجید میں کہ اچھا استدلال ہے. تو یہ کام کرنے والی بھی استدلال. اب یہ میں نے استدلال بیان کیا نا، 7 چکر اللہ نے 8 کیوں نہیں بنائے، 7 جنتوں کے درجے اللہ نے وہ اور چین کیوں نہیں کیا، دوزخ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے تعداد کیوں نہیں بدلی. وہ علامہ نے کہا کہ اس میں اللہ کی، اگر وہ 7 ہیں تو اللہ کی اپنی لا محالہ حکمت. اب ضروری نہیں ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت اور ہر مشیت تک ہماری عقل بھی پہنچے، لیکن اتنی تو عقل پہنچ رہی ہے نا کہ اس عدد کا ایک خاص سگنیفیکنس اللہ کی نگاہ میں ضرور ہے. اچھا، اللہ کے فیصلوں میں وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں. اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں اس طرح کی چیزیں کھول کے اتنی اشارتاً تو ہر شے، ہر رتب و یابس قرآن میں ہے نا، قرآن مجید خود کہتا ہے، لیکن صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کی تعلیم نہیں دی. بطور علم کوئی بھی فن برا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. بطور علم کوئی بھی فن برا نہیں ہوتا. اس فن کے اندر سکم اور ناجائز پہلو تب آتے ہیں جب آپ اس کے کوئی ایسے اسپیکٹ کو پک اپ کر لیں جو شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے ٹکراتا ہو. ٹھیک ہے.
مثلا اب بطور علم العادات کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اب میتھ بھی تو علم العادات کی جدید شکل. میتھ کیا ہے؟ حرج ہے نا اس میں. یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے بات پوری کر لو, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے, جلد بازی نہ کیجئے. اچھا, اب میتھمیٹکس کیا ہے؟ یہ سارا علم العادات ہے. اور کیا ہے میتھمیٹکس کی اب جو جدید شکلیں یہ. اچھا, بطور علم اس میں کوئی حرج. اچھا علامہ ایک اور اچھا اب اس میں میں پوری کر ایک قطع کلام ایک اور, جب اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں لوگ, چونکہ ہمیں تو کہ جیسے ابھی حدیث سے مبارکہ کا ذکر کیا, ہمارے ہاں تو لوگ اس حد تک اس میں اپنی توجہ کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, نہیں یہ ساتھ نہیں ہوئے گا تو کام نہیں ہونا. میں دسنا تو نا سر, صبر کرو, میں دوسرے پہلو تھے آ رہا ہوں. اچھا, بطور علم کسی بھی فن کے ڈیولپمنٹ میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب آتا ہے اس کا استعمال. اب اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے اور یہ تصور کر لے کہ اس لفظ کے اندر کوئی فی نفس ہی اس لفظ کے اندر خیر ہے, یا فی نفس اس دن کے اندر خیر ہے, یا فی نفس اس معاملے کے اندر خیر ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو اس طرح کا مطلب اشارے دیتا ہے اور اس طرح کی پیشین گوئیاں کرتا ہے, اور اس نے اس کی تصدیق کر دی, تو فرمایا اس نے اس کی تکذیب کر دی جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. یہاں سے وہ شجر ممنوع شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر اب اس کو روکا کیوں گیا یہ بھی سن لیں. اچھا زنجانی ایک جملہ, روکا صرف اس لیے گیا کہ اس کے استعمال کے بعد اس کو اپنے ٹریک پہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہر بندہ اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ اس کو مس یوز نہ کرے یا ود ان دا لمٹس استعمال کرے. یہ میری رائے ہے, ہر کوئی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. جی زنجانی صاحب, یہ ساتھ کے ساتھ جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے, پھر علامہ نے بھی اپنے قرآن و حدیث سے اس کے حوالہ جات پیش کیے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً جیسا آپ نے کہا کہ یہ جڑے ہوئے ہیں لوگ اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ 7 نمبر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گاڑی کا نمبر مل جائے, ٹیلی فون کا نمبر مل جائے. تو یہ لوگ اس طریقے سے بھی سوچتے ہیں کہ واقعتاً اگر یہ نہیں ہوگا, چلے میں اگلے سال گاڑی لے لوں گا اگر 777 نہیں ملتا تو. حافظ صاحب دیکھیں, علم جو ہے نا, علم کا تعلق جو ہے وہ نہ تو کسی مذہب سے ہوتا ہے, علم کا تعلق کسی, جیسے اگر ایک ڈاکٹر ہے نا, یا دنیا میں ایک سر درد کی دوائی ہے, وہ ہر مذہب والا کھائے گا, اس کا سر کا درد اس نے ٹھیک کر دینا ہے. تو علم کی جہاں تک بات ہوتی ہے, یا نیورولوجی کی یا نمبر کی جہاں تک بات ہوتی ہے, دیکھیں ہر چیز اپنا امپیکٹ رکھتی ہے. ہر سال اچھا وقت بھی آتا ہے, برا وقت بھی آتا ہے. ہم مسلمانوں کو وقت اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے رمضان میں, جب افطاری کا وقت ہو یا چاند نظر آنے کا وقت ہو. اس وقت ہمیں وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ کتنے منٹ پہ اور کتنے سیکنڈ کے اوپر جا کے ہم روزہ افطار کریں گے. حالانکہ آپ کر سکتے ہیں, ایک آدھا منٹ اوپر نیچے بھی ہو جائے, اس پہ تو بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح نمبرز کا انفلوئنس, جیسے ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے کہ انسان اگر سو بھی جائے اور کوئی بندہ اس کو پکار رہا ہو تو وہ گہری نیند سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون مجھے پکار رہا ہے. وجود تو سو رہا ہے لیکن اس کی روح وہ چیزیں سن رہی ہوتی ہیں, اس کا شعور وہ چیزیں سن رہا ہوتا ہے. اسی طرح نمبروں کا انفلوئنس جو ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہوتا تو ایک ڈیجٹ ہے, لیکن یہ جو نظام شمسی ہے, یہ جو گریویٹیشنل فورسز ہیں, جس کے اندر شمس ہے, قمر ہے, مریخ ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, ان سب کو کسی نہ کسی نمبر کے ساتھ اسائن کیا گیا ہے, تاکہ آپ اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں دیکھیں یا بڑے بڑے نام دیکھیں, آپ اس کو سمارٹ, جیسے اب سمارٹ فونز آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی سمارٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اسی طرح ان نمبرز کو بھی یوز کر کے ہم اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی یا لوگ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے, اللہ ہی مدد کرتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے. لیکن اگر برسات میں انسان بلڈنگ کھڑی کرے نا تو بلڈنگ گر بھی جاتی ہے. اسی طرح ہر انسان 4 عناصر لے کر پیدا ہوا ہے, ارتھ, ایئر, واٹر, فائر. ہر انسان کا بلڈ گروپ ڈیفرنٹ ہے, ہر انسان کا مزاج مختلف ہے, ہر انسان ایک دوسرے, یعنی ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے مزاج نہیں مل رہے ہوتے.